پھر میں نے اس چیز پہ ایک اور پہ تحقیق کی ہے اور میں نے اس پہ وقت دیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ان میں سے طلاق کی درخواستیں اور طلاق کی اپلیکیشن دینے والوں کی جو تعداد ہے نا، ان میں سے زیادہ تر ان عورتوں کی تعداد ہے جن کے 2-3 بچے ہیں، اور بعض ان عورتوں کی تعداد ہے اور ان مردوں کی تعداد ہے جن کو کم از کم 15 17 سال ہو گئے یار اکٹھے رہتے ہوئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 15-17 سال بعد آپ کو جا کے پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیگم ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو 15 سال اور 17 سال کے بعد جا کے پتہ چلا ہے کہ آپ کا خامد جناب آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور مخلص نہیں ہے۔ اور میری بہن اندازہ کریں اور میرے بھائی آپ اس چیز کو سمجھیں اور ہمارے یہاں جو علم کی کمی ہے نا اس کو دور کریں اور ان چیزوں کو شریعت سے دیکھیں، قرآن سے دیکھیں۔ قرآن حکیم ہے، قرآن سے پوچھیں کہ یہ اس طرح کا مرد ہے، میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گی یا نہ ہوں گی۔ شریعت سے پوچھیں، حدیث نبوی سے پوچھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہتی ہیں اور آپ اس کے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ ہوں گی۔ یہ آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ آپ کو میں ایک کہاوت سنا دیتا ہوں کہ جاپان کے نا کچھ ڈاکٹرز تھے، تو انہوں نے ایک چیز پہ تحقیق کی۔ انہوں نے اس چیز پہ تحقیق کی کہ انسان 40 سال کے بعد بوڑھا ہونا کیوں شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اس چیز پہ تحقیق کی، انہیں پتہ چلا کہ جناب انسان کے اندر ایک لیکوڈ ہے، ایک مادہ ہوتا ہے کہ جو 40 سال کے بعد نا بڑھنا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے چہرے پہ جھریاں اور انسان کے بال سفید اور انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر ہم یہ مادہ خود سے بنانا چاہیں یا انسان کے اندر کوئی ایسی خوراک ہو جو وہ کھائے تو یہ مادہ دوبارہ بنتا رہے تو مینولی، تو اب جو قدرت نے جو رکھا تھا وہ تو مٹیریل ختم ہو گئے، 40 سال کے بعد آپ نے بوڑھا ہونا ہے یا 50 سال کے بعد ہونا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تحقیق شروع کی، کافی عرصہ انہوں نے تحقیق کی اور جناب کچھ کافی پیسے بھی خرچے، اور انہوں نے پھر اس چیز کو نوٹ کیا کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ میں وہ مادہ دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ کون کون سی جناب؟ ان میں سے ایک چیز ہے جس کے آپ 7 دانے ڈیلی کھائیں تو جناب آپ وہ آپ کے اندر مادہ پیدا کرے گا، اور ایک چیز ہے جو آپ روزانہ 1 دفعہ کھائیں تو آپ کے اندر وہ مادہ پیدا کرے گی 40 سال کی عمر کے بعد۔ اب یہ تحقیق ایک ترکی کے ڈاکٹر کے پاس پہنچی، وہ مذہبی اسکالر بھی تھے۔ جب ان کے پاس پہنچی، انہوں نے جب یہ مکالمہ پڑھا نا، وہ ان سے پڑھے اور انہوں نے ان کو واپس خط لکھا، ڈاکٹرز کو، جو ڈاکٹرز تھے نا ان کو انہوں نے دوبارہ خط لکھا اور ان کو کہا کہ بھائی آپ نے تو اتنی محنت کی ہے اور کتنے عرصے 10-20 سال آپ نے لیبارٹریز میں کام کیا اور کتنے انسانوں کے آپ نے جناب وہ خون لیا اور ٹیسٹ کیا اور جناب آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، تو آپ اگر ہم سے پوچھتے تو ہمارا قرآن اس چیز کا حل بتاتا ہے۔ کس چیز کا جی؟ قرآن میں لفظ اولیو زیتون 7 دفعہ ہے اور قرآن میں لفظ انجیر 1 دفعہ ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ترکی کے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جناب آپ ڈیلی 1 انجیر کھائیں 40 سال کے بعد اور 7 اولیو کے دانے کھائیں۔ اب جن علاقوں میں اولیو نہیں پایا جاتا، جس طرح پاکستان میں اولیو کی پیداوار بہت کم ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اولیو آئل لے لیں، زیتون کا آئل لے لیں، وہ آپ 1 چمچ یا آپ جتنا مناسب سمجھے کہ 7 دانہ آپ تحقیق کر لیں یا اپنا ریسرچ کر لیں، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ 7 دانوں سے کتنا آئل نکلتا ہے، وہ آپ ڈیلی لیں تو آپ کے اندر وہ مادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا، پوری کائنات اس چیز پہ متفق ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہے یا اسلامی مذہب رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب قرآن سب سے بڑا حکیم ہے اور جتنے نسخے دنیا کے ہیں وہ سارے قرآن سے منسلک ہیں۔